الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، آج خاتم النبیین کمیٹی کے اعتبار سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، اور ایسے بھی دنیا بھر میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ڈاکہ ڈالنے والے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اپنا کھیل رچ رہے ہیں، اور ان کی محنت اور کوشش اسی پر ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا نبوت کا دعویٰ کر کے وہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ختم نبوت کے اوپر اور ختم نبوت کے نام سے اگر کوئی پروگرام منعقد کیا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انسان کے دل کی آواز ہونی چاہیے ختم نبوت۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کسی نبوت کو دیکھنا کسی بشر کا، کسی انسان کا حق نہیں بن سکتا ہے۔ میرے نبی کے بعد کسی انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں اور کوئی انسان اسے قبول کر لے، یہ ہمارا وہ انسان جو اسے دیکھ رہا ہو اسے قبول نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیسے اسے قبول کرے گا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بعد مہر لگ گئی کہ اب کسی کی نبوت نہیں ہو سکتی، اب آئے گا کوئی کھڑا ہوگا ضمیر اسے برداشت نہیں کرے گا.
آج کی دنیا بہت چالاک اور ہوشیار ہے. آپ دنیا بھر میں نظر دوڑائیں، شک پیدا کرنے والے ہزاروں لوگ ملتے ہیں، دلائل دینے والے لوگ نہیں ملتے ہیں. یہ ہمارے علماء جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، یہی لوگ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو کر مرد کلندر کی طرح میدان میں کھڑے ہو کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت کے اوپر دلائل دے کر وہ باتیں کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. لیکن دنیا کو دیکھیں آپ، دنیا کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ دنیا شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، شکوک و شبہات نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ دلائل نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے آپ اس حدیث کو پڑھو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کس کے اوپر شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک عام انسان کے اوپر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کسی خاص لوگوں کے اوپر فکر اور محنت نہیں کرتے ہیں. ایک انسان مریض ہے تو کس کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس جا کر اس کا علاج کرائے گا؟ آپ ذرا بتلائیں وہ کس کے پاس جا کر علاج کرائے گا؟ نہیں بھائی، میکینک کے پاس جائیں، ہو جائے گا علاج. چلے جائے کسی اور کمپنی والوں کے پاس، ہو جائے گا علاج. عجیب دنیا تماشا بنا کے چل رہی ہے. ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ علماء یہ بہکی باتیں کرتے ہیں اور پہنچایا جا رہا ہے کس کے پاس سے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے رہے ہیں، ڈاکٹر کے علاوہ ایک پلمبر کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے رہے ہیں، ڈاکٹر کے علاوہ پہنچایا جا رہا ہے تو کسی میکینک کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. ایک انسان مریض ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے کینسر کی بیماری. ایک انسان مریض ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے آنکھ کی تکلیف ہے. ایک انسان مریض ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے ہاتھ اور پیر کی تکلیف ہے، اور اسے پلمبر کے پاس پہنچایا جا رہا ہے. پلمبر کیا کام کرے گا؟ ہتھوڑا لے گا، ٹھوکے گا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ پیر کی تکلیف پلمبر ہتھوڑا لے کر ٹھوک رہا ہے اس کے بدن کے اوپر اور کہہ رہا ہے مجھے راحت مل رہی ہے. راحت نہیں مل سکتی ہے. راحت لینے کے لیے ایک عقل مند اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. وہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرواتا ہے. اب ڈاکٹر میں بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہے. بہت سے ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نام صرف ڈاکٹر ہے لیکن وہ علاج و معالجہ نہیں کرتے. نام تو ڈاکٹر ہے لیکن ان کا کام کچھ اور ہوا کرتا ہے. آپ ان سے علاج لینے جائیں تو وہ بھی علاج نہیں دیا کرتے ہیں. اب ہماری عوام کیا کرتی ہے؟ جب کوئی واقعات ہوتے ہیں تو بیچارے بعض عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بیچارے پڑھ تو آتے ہیں مدرسے سے لیکن اتنی معلومات نہیں، اس لیے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں علم کو پڑھنا دوبارہ. اب ان کے پاس جاتے ہیں، جب وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا ہے. علماء سے پوچھا گیا، انہیں کچھ نہیں آتا ہے. بھائی ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جائیے بھائی، وہ آپ کو مشورہ دے گا. ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک چھوٹا ڈاکٹر بھی اگر اس سے علاج نہ ہو سکے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اوپر والے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور ہماری عوام اگر یہ چھوٹے موٹے بیچارے عالم جو فارغ ہو کر آتے ہیں، نانی کہتے ہیں وہ اپنے مقام میں بہت آگے ہوں گے، ان کے مرتبے میں بہت آگے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر علم آیا، اللہ کا نور آ گیا ہے. ہم ان کے قدر کرتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں. نہ پڑھنے کی وجہ سے علم پر ان کا زنگ آ جاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان سے اگر علم حاصل کرنا چاہے یا کسی عالم ایسے عالم کے پاس چلا گیا اور جا کر یہ کہیں کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا ہے، یہ بڑی ناعقلی کی علامت ہے. انہیں جانا کہاں چاہیے تھا؟ دنیا
دنیا تماشا کر رہی ہے. اس وقت بڑی زبردست محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں چل رہی ہے. ایک تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام براہ راست کھینچا جائے مسلمانوں کے اندر سے. آپ نے دیکھا ہوگا اتحاد کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے. ہندو مسلم ایکتا نانی ہے. ہندو مسلم ایکتا وہاں تک محدود ہونا چاہیے جہاں اگر کوئی مریض ہے تو اس کے عیادت کے اندر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے. انشاءاللہ بیمار ہے تو خیال رکھنے کے لیے پہنچیں گے, پریشان ہے تو اس کے اندر پہنچیں گے, لیکن اس کے عبادت میں شریک ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوا کرتا ہے. مسلمان ان کے عبادت میں شریک نہیں ہوتا ہے. لیکن آج کا مسلمان ہندو مسلم ایکتا کے نام پر ان کے مورتیوں میں, ان کی چیزوں میں شامل ہوتا ہے اور اپنے اسلام کو کھو دیتا ہے. تو ایک تو ڈاکہ اس طرح گرایا جا رہا ہے. ہندو مسلم ایکتا کے نام پر ہماری عورتیں جا رہی ہیں, ان کی عبادتوں میں شریک ہونے کے لیے جا رہی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ. تمہاری عبادت تمہاری جگہ, ہماری عبادت ہماری جگہ. ہمیں تم اپنی عبادتوں کے اندر نہ شامل کیا کرو اور ہم تمہیں زبردستی نہیں کرتے کہ آپ ہماری عبادتوں میں شامل ہو. ہم سمجھا سکتے ہیں اور سمجھانے کا حق سب کے پاس ہے. ایک تو کوشش اس اعتبار سے کی جا رہی ہے اور ایک کوشش ہمارے اندر سے, ہماری صف میں سے افراد کھڑے ہو رہے ہیں. ایک کوشش تو باہر کے افراد محنت کر رہے ہیں اور ایک کوشش تو ہماری صف میں سے فرد کھڑا ہو کر اور ہمارے صف میں سے کھڑے ہونے کے بعد ہمارے افراد کو بہکانے کی کوشش کر رہا اور اسلام کو اس کے اندر سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان وقت کے اندر مسلمانوں کے ذہن کو مضبوط کرنا, ان کے دل و دماغ کو تیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مسلمان اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت سے بیانات ہو رہے ہیں, بہت سی باتیں آ رہی ہیں اور ان بیانات کی وجہ سے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ صرف باتوں میں, اس باتوں میں بیٹھتا ہے کہ چلو کچھ باتیں آ جائے, بات سن لیں گے, اٹھ کر چلے جائیں گے. یا ایسا ہے کہ کتنے لوگ وہ ہیں کہ باتیں تو پرانی آئیں گی اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ ذہن و دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے, نہ قوت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ تیار ہے, نہ عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھنا, کتنے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دامن چھڑا بیٹھے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے, کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. بخیل ہے وہ انسان جو نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. زبان تو ہماری غیبت اور چغلیوں کے لیے کھل جاتی ہے, گالیاں دینے کے لیے کھل جاتی ہے. ختم نبوت کا پروگرام رکھا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں نکل پاتا. یہ پروگرام وہ پروگرام ہوا کرتا ہے کہ ان پروگرام کی ہمیں قدر ہونی چاہیے. اپنی ذہنیت کو مضبوط اور قوت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے فکریں اور کوششیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو تو مسلمان ہوگا, دن کو کافر ہو جائے گا. دن کو مسلمان ہوگا, رات ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا. کس طرح کافر ہوگا؟ آئے گا کوئی شخص اور آ کر ہمارے ایمان کو چھین کر چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا. آج دیکھیں دنیا بھر میں ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ بہت سمجھدار, اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے تھے, اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے. دن گزرتے گزرتے وہ اسلام ان کے دل سے نکل چکا, ایمان ان کے دل سے نکل چکا. دیندار کہنے والے ایمان ان کے دل و دماغ سے نکل چکا. ایسے وقت مسلمانوں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ انگیٹھی ہمارے دلوں میں جو چل رہی ہے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ایسے وقت ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے علم لے کر تیار ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کی انگیٹھی کو کوئی بجھا کر چلا جائے, محبت کی انگیٹھی کو بجھا کر چلا جائے.
ایسے وقت میں انسان کو سمجھدار ہونا، اپنے آپ کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیٹھے رہنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ایک کونے میں بیٹھے رہنا اور یہ سمجھنا کہ کامیابی مل جائے، نہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی، اس سے پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ نبوت کے وقت تو بتلایا گیا، فرشتہ آیا اور کہا اقرا، لیکن نبوت سے پہلے کا کیا حال کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پہاڑ میں جا کر، غار کے اندر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہے تھے؟ ایک سوال ہے نا، یہ سوال دماغ میں گردش ہوتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن گزر جاتے تھے، وہ غار میں بیٹھتے تھے اور غار میں عبادت، یا خاموش بیٹھے رہتے تھے، خاموش بیٹھ کر کیا کرتے تھے میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جانے سے پہلے مکے کے حالات کو دیکھتے تھے۔ مکے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ ظلم عام تھا، بربریت عام تھی، ننگے ناچ رچے جاتے تھے۔ مکے کا حال یہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ مکے کا حال یہ تھا، ایک غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر اور ایک شخص آتا ہے، تیروں کا وال لیتا ہے اور نشان لے کر، سیدھا تیر کا نشان کہاں جا کے لگ رہا ہے؟ وہ غلام کی آنکھوں کی پتلیوں پر نشان لے رہا ہے، اور یوں نشان لیتا اور وہ تیر کا نشان نکلتا تھا اور آنکھوں کی پتلیوں پر لگتا تھا، اور غلام تڑپتا تھا، مچلتا تھا۔ اس تڑپنے کی وجہ سے وہ غلام روتا تھا، گڑگڑاتا تھا کہ کوئی ہے جو آواز سننے والا، کوئی ہے جو مچلنے والا اور تڑپنے والا، کوئی ہے جو اس دکھ اور درد کو دیکھنے والا۔ اور وہ شخص دوسرا نشان لیتا تھا اور آنکھوں کی دوسری پتلیوں کے اوپر مارتا تھا، اور وہ غلام بیچارہ تڑپتا تڑپتا وہیں اپنا دم توڑ بیٹھتا تھا۔ دوسرے غلام کو لا کے کھڑا کرتے تھے اور یہ واقعات کرتے تھے۔ لڑکی کو لایا گیا اور زندہ درگور کیا، بچی پیدا ہوئی، بیوی نے نہیں بتلایا کہ تمہاری بچی ہے، پتا تھا کہ اگر میں بتلاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی بچی، تو کہا کہ وہ تو ختم ہو گئی، اور یہ تو میرے پڑوس کی بچی کو لائی ہوں۔ اور اس بچی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ شوہر کو دیکھتا ہے کہ اس کی بچی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دن گزرتا جاتا ہے، بچی بڑی ہوتی جاتی ہے، بچی کے دل میں باپ کی محبت اور باپ کے دل میں بچی کی محبت، لیکن باپ کو نہیں معلوم کہ میری بچی ہے اور بچی کو نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپس میں خوب محبت بڑھتی چلی گئی۔ عورت نے دیکھا کہ بچی کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو گئی ہے، اب میں بتلاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ زندہ درگور نہیں کرے گا۔ شوہر کے پاس آ کر بتلاتی ہے کہ یہ بچی تمہاری بچی ہے۔ جیسے ہی یہ بچی کے بارے میں بتلاتی ہے تو کہتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کہ میرا دل تو وہی بھیڑیا بن چکا، میرے دل میں وہی وحشیت طاری ہو گئی، وحشیانہ انداز پیدا ہو گیا، وہی کھڑا ہو گیا، کچھ کہا نہیں اور باہر چلا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آیا اور بچی سے کہا، اس عورت سے کہا کہ اپنی بچی کو تیار کرو، میں تھوڑا گھومنے کے لیے اسے لے جاؤں۔ اور گھومنے کے بہانے سے بچی بھی خوش خوش تیار کہ میرا ابا مجھے گھومنے لے جا رہا ہے، اور گھومنے کے بہانے سے نکلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد وہاں کھائی کھودتا ہے، بچی اس کا ساتھ دیتی ہے، ننھی منی بچی، جس کی بچی چھوٹی ہوتی ہے، دنیا سے فوت ہوتی، اسے معلوم کہ بچی کا کیا ہوتا ہے، بچی کتنی محبوب ہوتی ہے، لیکن اس باپ کے دل میں جھو تک نہیں رہیں گا، اور وہ کھود رہا ہے، ساتھ میں بچی، ننھی منی بچی بھی ساتھ دے رہی ہے۔ باپ کو پسینہ نکلتا ہے،
وہ بچی کبھی رومال کے ذریعے اپنے دوپٹے کے ذریعے اس کے پسینے کو پوچھ رہی ہے، اور بچی پھر وہ کو کھودنے کے لیے لگی ہے، باپ پھر کھود رہا ہے اور پسینے پر پسی نکلتا ہے، اور وہ بچی آگے بڑھ کر اس کے پسینے کو پوچھ رہی ہے۔ محبت کا عالم تو دیکھو کیا انداز ہے، پیار کا عالم تو دیکھو کہ بچی کا انداز کیا ہے، لیکن باپ کا دل وہی وحشیانہ انداز، کفار مکہ کا جو مزاج تھا وہی مزاج اس شخص کا بنا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ درندگیت میرے اوپر چھائی ہوئی تھی، میرے ذہنیت پر درندگیت چھائی ہوئی تھی، میں اس بچی کے اس معصومانہ انداز کو دیکھ کر بھی میرے اوپر ذرا بھی راشا تک طاری نہیں ہوا، میرے دل پر چھو تک نہیں رینگا، اور وہ بچی محبت کے ساتھ پسینے پر پسینے پوچھ رہی ہے اور کھائی کھودنے میں لگی ہوئی ہے، اور ابا سے پوچھتی جا رہی، ابو یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں ہے، بس میں ایسے ہی کھود رہا ہوں۔ اور کھودتے کھودتے، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کھودتے کھودتے وہ وقت آ گیا، اس باپ نے یوں درندگیت اس کے اوپر ایسی چھائی تھی کہ بچے کو یوں دھکا مارا، اور بچی کو دھکا دینے کے بعد مٹی ڈالنے لگا، اور جیسے ہی مٹی ڈالنے لگا بچی کے اندر سے آواز آنے لگی، ابو مجھے کیوں دفنا رہے ہیں؟ وہ بچی کہتی جا رہی تھی، ابو کیا ہو گیا؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اگر جو غلطی ہو گئی میں اس کو تیار ہوں کرنے کے لیے، ابو کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے کہ میرے اوپر درندگی چھائی ہوئی تھی، میں مٹی پر مٹی ڈال رہا تھا۔ اس بچی نے آواز دے کر کہا، ابو تم جو خدمت کے لیے کہے میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، جو کام کے لیے کہے وہ کام کے لیے تیار ہوں، غلامی کے لیے تیار ہوں، آپ کے گھر خدمت کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگوں گی، آپ سے ایک سوال نہیں کروں گی، ایک چیز نہیں مانگوں گی، ایک پنجہ نہیں مانگوں گی، مجھے جینے کا تو حق دے دے، مجھے رہنے کا تو حق دے دے، مجھے زندگی بسر کرنے کا حق دے دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسی درندگی چھائی ہوئی تھی، میں مٹی ڈالتا رہا۔ اس نے کہا کہ ابو اگر نہ چاہیں تو میرا نکاح بھی نہ کرانا، میرے بیاہ بھی نہ کرانا، میں تمہارے گھر رہ کر تمہاری خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی، مجھے جینے کا ایک موقع دے دے۔ لیکن کیا معلوم تھا اس بچی کو کہ آج اسے دفن ہونا ہے؟ کیا معلوم تھا اس بچی کو آج اسے قبر کے اندر مٹ جانا ہے؟ کیا معلوم تھا اس بچی کو کہ اس مٹی کے اندر مجھے دبا دیا جائے گا؟ اور وہ بچی چیختی رہی کہ رہنے کا جینے کا ایک موقع دے دے، جینے کے لیے مجھے ایک موقع دے دیجئے۔ لیکن اسے موقع نہ دیا گیا، زندہ دفن کر دیا۔ وہ باپ کہتا ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ منظر جو میرے آنکھوں کے سامنے آج بھی آ رہا ہے کہ میں نے بچی کو زندہ دفن کیا، اور وہ بچی چیختی رہی آخر تک کہ ابو مجھے ایک موقع جینے کے لیے دے دے۔ مکے کا یہ منظر میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ عورتوں کے ساتھ شباشی کی جا رہی ہے، عورتوں کے ساتھ رات گزارا جا رہا ہے، اور وہ عورت چند دنوں کے بعد جب وہ حمل سے ہوتی ہے اور جب بچہ جنتی ہے تو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ چند مرد کھڑے ہوتے سامنے، کہا کہ کس کا بچہ ہے؟ تو کہا کہ اس کا بچہ ہے، جس کے نام پر وہ نام لے لیتی، انگلی اٹھا لیتی، اس کی طرف نام منسوب کر دیا جاتا تھا کہ اسی کا بچہ ہے۔ سب لوگ ان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، سب لوگ رات اس کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا بچہ ہے، جس کے نام پر بچہ کہا گیا اس کے نام بچہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس باپ کا بچہ ہے۔ یہ حال مکے کا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا۔ میں اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ میرے نبی غار کے اندر کیا کرتے تھے بیٹھ کر؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس منظر کو دیکھتے تھے، اور مکے کے اس منظر کو دیکھ کر میرے آقا تڑپ جایا کرتے تھے۔ مکے کے اس منظر کو دیکھ کر میرا نبی تڑپ جاتا تھا، اور کیا کرتے تھے میرے نبی علیہ السلام؟ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول غار میں آ کر اللہ کے سامنے یوں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، مکے کے اس ظلم کے حالات کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ربا کوئی تو ہوگا جس نے آسمان کو بنایا، کوئی تو ہوگا جس نے زمین کو بنایا۔ اس منظر، یہ منظر مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، مدد کرنے والے مدد کر دے،
مدد پہنچانے والے مدد پہنچا دے. ابراہیم کو مدد دینے والی ذات تیری تھی, اسماعیل کو مدد دینے والی ذات تیری تھی. اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں, مدد فرما دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے. آج مظلوم تڑپتا ہے, مسلمان روتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر. ذرا اپنے اوپر گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم نبی کے امتی, اسلام چھوڑ رہا ہے مسلمان تڑپتا ہے راتوں کو اٹھ کر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے حال کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی نبوت نہیں ملی میرے آقا کو. غار میں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ غار میں جا کر میرا نبی صرف اس منظر کی وجہ سے کڑ رہا ہے. میں مثال دوں, جیسے ایک انسان کو دکان میں پریشانی ہو, حالات ہو, تو اکیلا بیٹھے بیٹھے کیسے تڑپتا ہے اور کیا سوچتا ہے, کیا ہو گیا یہ واقعہ, کیسے اچھا ہوگا, بس اللہ میرے لیے راہ کھول دے, اللہ میرے لیے راستہ کھول دے. یہ چیز دیکھ کر, دکان کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں غار کے اندر اسی طرح روتے تھے. منظر مکے کا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں, عالمی منظر دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. آج عالمی منظر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, زندہ لاش اٹھائی جا رہی ہے, بچے کو مار کر ایسا مار دیا جا رہا ہے کہ بچہ روتے روتے, ماں روتے روتے پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مسلمان جو راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو میرے بچوں کے لیے. جنید کو مار دیا گیا, اخلاق کو مار دیا گیا, چیزوں کو مار دیا گیا. مسلمان صرف کامنٹ پاس کرنے کے اوپر تیار. موبائلوں کے اوپر ان کی انگلیاں گھومتی ہیں, موبائلوں کے اوپر تیزی سے انگلیاں گھماتے ہوئے ایک سے ایک کامنٹ پاس کر کے کہتا ہے کہ میں ہی مرد کلندر ہوں, مرد مجاہد میں ہی ہوں. لیکن ہے کوئی تڑپنے والا جو تڑپے اللہ کے سامنے گر رہا ہے؟ آج کا مسلمان موبائلوں پر بیٹھ کر کامنٹ پاس کرتا ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں, یہ عاجز, یہ فقیر ایک صدا لگا رہا ہے, ایک آواز لگا رہا ہے کہ موبائلوں پر بادشاہ بننے والے بہت ملتے ہیں, موبائلوں پر مرد مجاہد تو بہت ملتے ہیں, میدان میں آ کر تنہائی میں رونے والے افراد کم ملتے نظر آتے ہیں. ہے کوئی تنہائی میں رونے والا ہو؟ اگر جو انسان موبائلوں پر جو کمنٹ پاس کرتا ہے, میں اسے جا کر پوچھتا ہوں کہ راتوں کو کتنا رویا ہے, ذرا بتلائیے تو صحیح. نہیں نظر آتا ہے, مسلمان نظر نہیں آتا ہے. ایک شخص آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے اسے دعوت دی, سمجھا نہیں. میں نے ان سے کہا اکابروں کا مزاج تو یہ ہے, اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دعوت دینے جائے اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ اللہ سے رو رو کر دعا کرے اس کے لیے, اللہ اس کے لیے راہ ضرور کھولے گا انشاءاللہ. ہے کوئی درد دل پیدا کرنے والا؟ ماں ہوتی ہے نا, اس کے دل میں بچے کی محبت ہوا کرتی ہے. ماں کے دل میں جب بچے کی محبت ہوتی ہے تو ماں جو لفظ کہتی ہے بچے کے دل میں اتر جایا کرتی ہے. آج ماں بننے کے لیے کوئی تیار نہیں, اس کے دل میں درد ہی نہیں ہے, اس کے دل میں کڑن ہی نہیں ہے, تو کیا کسی کے لیے درد دل پیدا کرے گا؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ, آج نیت کرو کہ ختم نبوت کے پروگرام میں بیٹھے ہیں, اللہ اس کو قبول فرما لے, اس فہرست میں ہمیں شامل فرما دے, اس فہرست میں شامل, نبی کی محبت میں شامل فرما دے. اللہ یہ کہہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پہنچا دے ہمارا پیغام, کہ ان کے روح تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تمہارے کچھ عاشق بیٹھے ہیں اور تیری محبت میں باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہیں, غار میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں. اور آج کا مسلمان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا, آج کے حالات کو دیکھ کر تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. میں نے یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد کیا تھا؟ آج صرف اتنی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے اعتبار سے محنت کی جا رہی ہے, بلکہ آگے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور ایسے ڈاکہ ڈالا جائے مسلمان سوتا رہے, کیسے عقل مندی کی علامت ہے؟ مسلمان سو سکتا ہے پھر؟ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کر رہے تھے اس چیز کو دیکھ کر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کر رہے تھے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہودوں نے کوشش کی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو یہاں سے نکال لیا جائے مدینہ منورہ سے. خواب میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اشارہ کیا. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ نہیں پائے. دوسرے دن پھر اشارہ ہوا, تیسرے دن پھر اشارہ ہوا. اکابر سے انہوں نے, بادشاہ سلامت نے مشورہ کیا اور نکل گئے مدینہ منورہ. جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, یہود کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, پہنچے, انہوں نے دعوت کی, پورے مدینے کے اندر دعوت کی. پہلے دن دعوت کی, سارے لوگ آئے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ شخص نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا. کہا کہ وہ نظر نہیں آیا. دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی, دعوت کی, نظر نہیں آیا. تیسرے دن پھر وہ شخص نظر نہیں آیا تو کہا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو نظر نہیں آ رہا. تو کہا کہ حضرت سب آ چکے ہیں, پورا علاقہ آ چکا ہے. تو کہا کہ نہیں, کوئی شخص بچا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ سارے لوگ آ چکے ہیں, کوئی بچا نہیں ہے. تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ حضرت کچھ لوگ مجذوب قسم کے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, جو کونے میں بیٹھ کر راتوں کو روتے رہتے ہیں, گڑگڑاتے رہتے ہیں, وہی 2 لوگ بچے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے. تو کہا میں اسی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کون وہ, میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات جیسے ہی کی, دیکھ کر فوراً سمجھ گئے یہی وہ شخص ہے جس کو خواب میں دکھایا گیا. کہا کہ جگہ کی تلاشی دو. جگہ کی تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا جس جگہ مصلی بچھا تھا نا, اس جگہ مصلی کو اٹھایا گیا تو وہاں سوراخ تھا, ایک بڑا سوراخ تھا. اس کے اندر جب گھس کے دیکھا گیا تو وہ مدینے تک سوراخ جا رہا تھا, وہ گوفہ مدینے تک جا رہا تھا. ان کی یہود کی کوشش تھی کہ جسد اطہر کو وہاں سے نکالا جائے, اور بالکل قریب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کے قریب تک پہنچ چکے تھے. نور الدین زنگی نے وہی پکڑا, وہی انہیں ختم کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے شیشہ پلا کر پگھال کر پورے وہاں پر اس قبر کو محفوظ کیا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر اللہ سلام پیش کرے, ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بڑی قربانی دی. یہ ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش, ہماری زبان گم, یا ہماری زبان, ہمارے ہاتھ واٹس ایپ پر رہیں. یہ کمال مسلمان کا نظر نہیں آتا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ غار میں بیٹھ کر کیا کام کر رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ راتوں کو رو رہے ہیں, راتوں کو گڑگڑا رہے ہیں, اللہ کے سامنے مست ہیں. ابھی نبوت نہیں ملی میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبوت سے پہلے ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں, مکے کے حالات کو دیکھ کر ہیں, اور مکے کے حالات کو دیکھ کر میرے آقا تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے. میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تڑپتا رہا, مچلتا رہا, زندگی کی کیفیت بدلی, رونا گڑگڑانا, فرشتہ آ گیا. سنیے اور دل کے کانوں سنیے, بہت اہم موضوع پر پہنچاؤں میں, اصل موضوع پر پہنچوں اور آپ سو جائے تو کمال نہیں ہے. اصل موضوع پر پہنچاؤں. میرے نبی کے اتنے تڑپنے کے بعد جبرائیل آئے اور آ کر کیا کہا؟ اقرا پڑھیے. اقرا بھیجا, پھر بھیجا, پھر کہا پڑھیے, اور پڑھتے چلے گئے میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے میں ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ ہمارے انسان, اگر ہمارے لوگ اللہ کے بندے, یہ مسلمان بھی اگر اس طرح قوم مسلم کو دیکھ کر تڑپنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ ضرور. ملکی حالات دیگر ہو اور مسلمان سوتا رہے, اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں؟ ملکی حالات کو دیکھ کر میرا آقا تڑپ رہا ہے. ملکی حالات کو دیکھ کر میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں. اور مسلمان ملک کی حالات کو دیکھ کر نہ تڑپے, وہ مسلمان کیسا نظر آ سکتا ہے؟ ملک کے اندر
عجیب حالات ہوتے جا رہے ہیں، جہاں ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، وہ انسانیت کو مارا جا رہا ہے، وہاں عقائد کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے، اور عقائد کو ختم کرنے کی پوری کوشش، مسلمان کے عقائد کو توڑنے کی، ایمانیات کے اوپر محنتیں ہو، ہماری لڑکیوں پر محنتیں ہو، سب چیز کے اوپر محنت، اور مسلمان سوتا رہے، یہ مسلمان کی عقل مندی کی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اکثر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے غار میں رہ کر کیا کیا تھا؟ نبوت سے پہلے غار میں رہ کر کس کی عبادت کی تھی؟ غار میں رہ کر اسی کی عبادت میرے نبی علیہ السلام نے، کوئی عبادت نہیں تھی میرے نبی علیہ السلام کی۔ میرے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کر عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے غار میں کئی دن گزارتے تھے، ان کا منظرنامہ، ملکی منظرنامہ کو دیکھتے تھے، ملک کے حالات کو دیکھتے تھے، مکے کے حالات کو دیکھتے تھے، مکے کے مسلمانوں کو جب پریشان کیا جاتا تھا، مظلوموں کو مارا جاتا تھا، یتیموں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، میرا نبی علیہ السلام مکے کے غار کے اندر جا کر تڑپتا اور مچلتا تھا، اور یہی روتا تھا کہ اللہ، اس منظر کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا، یہ منظر میرے سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ منظر جو منظر مکے کا منظر ہے، بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، یہ منظر جو مکے کا ہے، ان کے عقائد پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ منظر ہے کہ مورتیوں کو مکے کے اندر لا کے رکھ دیا گیا، یہ منظر ہے مکے کا کہ عورتوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم عورتوں کو حقوق دلوا رہے ہیں، عورتوں کو حقوق کسی نے دلوایا ہے تو میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ عورتوں کو کیا حقوق دے رہے ہیں؟ ہمارے پاس کلام اللہ ہے جو بڑا دستور العمل ہے، اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ سب سے بڑا جو کلام جو ہمارے پاس دستور ہے، ہندوستان کے آئین پر ہمیں فخر ہے، اس سے کہیں درجہ گنا ہم کو فخر ہے تو قرآن پر فخر ہے ہم کو۔ یہ دستور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسا عظیم کلام ہمیں عطا فرمایا، لیکن کہاں ہے مسلمان؟ آج قرآن مسلمان نہیں پڑھتا ہے تو قرآن کو سمجھے گا کیا مسلمان؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پر ڈاکہ پڑا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پر حملہ ہو گیا، اور مسلمان صرف پڑا رہا اپنے زمین کے چکر میں کہ اتنی فٹ زمین ہماری، اتنی فٹ زمین ہماری۔ میرے نبی کی زمین کو لوگوں نے ہڑپ کر دیا، مسلمان سو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دیکھ رہا ہے تو کس کے دیکھ رہا ہے؟ اپنی زمینوں کو دیکھ رہا ہے۔ نہ نہیں ہے، دیکھے خوب دیکھے، لیکن جہاں حملہ ہو رہا ہے اسے بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری عین ذمہ داری ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، نبی کا دیوانہ اور نبی کا مستانہ وہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کے بعد کوئی اشکال ہمارے ذہن میں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتلا دیا۔ کیا بتلایا؟ کہ انسان جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس۔ بیمار ہو تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کسی اور کے پاس جائے گا نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت کی چیز آ گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ قرآن اندر کی بیماری کو ختم کر دے گا۔ شفاء لما فی الصدور، تمہارے اندر جو سینے میں گندگی ہے نا، اسے ختم کرنے والا یہی قرآن ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا؟ ذرا زور سے بولو۔ مومنوں کے لیے کہا، کافروں کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا؟ یہ ہدایت بھی ہے، اور انسان ہدایت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ راستہ کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور رحمتیں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ دوسری طرف تلاش کر رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور یہ مومن اگر یہ ہے کہ اس سے نصیحت لے گا تو اس کے دل میں جو خرابی ہے، کیسے خرابی ہے؟ آج مسلمان سوچ رہا ہے
یا دنیا کے حالات ایسے ہیں، کیا کریں، کس طرح کریں، کیسا کریں. یاد رکھو اگر قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے اوپر نصیحت اور یہی دستور العمل پر عمل کریں گے تو یہ حالات ختم ہوتے چلے جائیں گے، اندر کی بیماری، اندر کی کینہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرے نمبر پر کوئی دنیا کے انسان آ کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گے تو یاد رکھنا قرآن آ کر ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. یہی قرآن ہے جو حفاظت کرے گا، اور اسی قرآن سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے، اسی قرآن سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے. نہیں ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہ قرآن کو سمجھنے والا. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا مسلمانوں پر واجب ہو چکا ہے، لیکن ہے مسلمان کوئی سمجھنے کے لیے تیار؟ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کچھ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہاں تیار ہوگا؟ قرآن ہی حفاظت کر سکتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ ہی حفاظت کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو امیت سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو قرآن بچانے والا ہے. قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے. دنیا کی طاقت آئے، شکیل ابن حنیف یا کوئی دنیا کی اور طاقت آ جائے، یاد رکھو آپ کے اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کے بچوں کے اوپر اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گے تو یاد رکھنا یہ قرآن حفاظت کرے گا انشاءاللہ. ہر انسان گریبان میں جھانک کر دیکھے. میں ایک بات ابھی کہہ کر آیا ہوں، عصر بعد میرا پروگرام تھا، قرآن کے عنوان پر پروگرام تھا. میں نے وہاں لفظ کہا کہ پہلے شکایت اگر کل قیامت کے دن کوئی کرے گا، اللہ اگر جنت میں بھیجنا چاہے، لیکن شکایت کے لیے کوئی کرے گا تو پہلے قرآن آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اسے بعد میں جنت میں جانا، پہلے مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ میں اس سے سوال کروں کہ اس نے مجھے کتنا پڑھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، نصیحتی نصیحت. یہ قرآن ایک ایک چیز کھول کر، تمہاری بیماریوں کو کھول کر یہ قرآن پیش کر دے گا انشاءاللہ تمہارے سامنے. تمہاری اندر کی گندگیوں کو کھول کر قرآن پیش کر دے گا. آپ لاؤ تو صحیح، قرآن میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، قرآن میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو. حالات ہے تو قرآن کو دیکھو، پریشانی ہے تو قرآن کو دیکھو، دنیا کے منظر نامے بگڑ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھو. قرآن ایک ایک نقشہ تمہارے سامنے کھول کر انشاءاللہ رکھ دے گا انشاءاللہ. قرآن آئینہ ہے، آئینے کے اندر آپ دیکھتے چلو، آپ کو حقیقت کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ہے کوئی قرآن کو دیکھنے والا، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی چیز ہے. یہ قرآن منظرنامہ تمہیں پیش کرے گا، ایک ایک خرابی کو اندر سے نکال کے جڑ مڑ سے ختم کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ہے موعظۃ من ربکم، سمجھ کے اگر پڑھے گا انشاءاللہ شفاء لما فی الصدور، سینے کے اندر سے خرابی کو مٹا کر رکھ دے گا اللہ تعالی. بہت سی خرابی ہے سینے کے اندر، ظلمت ہی ظلمت ہے. میں نے ایک لفظ کہا جو یہاں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں. ہم جب بات کریں تو یہ ہمارا کلام، اور اللہ جب بات کریں وہ اللہ کا کلام. قرآن کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. تو کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہمیشہ رہنے والا، اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ کو بقا ہی بقا ہے، اور انسان کو فنا ہی فنا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. تو قرآن اگر اس کے دل میں اتر گیا تو یاد رکھو اس کی روح باقی ہی باقی رہے گی، وہ فنا نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ کلام اللہ، کلام کس کا؟ اللہ کا کلام ہے. کلام فنا ہو سکتا ہے؟ کلام فنا نہیں ہو سکتا ہے. جب اس کے روح کے اندر کلام اتر گیا تو کلام روح کے اندر اترنے کی وجہ سے انسان کا جسم تو مردہ کہلائے گا، لیکن یاد رکھنا روح مردہ نہیں ہوگی انسان کی. کسی شخص کو لے جایا جا رہا ہو، جسم کو لے جایا جا رہا ہو اور کفن میں لپٹا ہوا ہو، اگر وہ قرآن کا دیوانہ ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو تو کہہ دینا کہ یہ جا تو رہا ہے، اس کا جسم تو جا رہا ہے، لیکن اس کا روح زندہ ہے. اس لیے کہ روح مرتی اس لیے مرتی نہیں کہ اس کے کلام اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہے. اور جس کا تعلق کلام اللہ قرآن کریم سے ہو چکا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک زندہ رہے گا، وہ مرے گا نہیں ہے. آج کا مسلمان دیکھو کہ جسم کے اعتبار سے بھی مردہ نظر آتا ہے، اور روح کے اعتبار سے بھی دیکھو تو انسان مردہ نظر آتا ہے.
آنکھیں ہیں، زبان ہے، آنکھ کی بینائی چلی گئی انسان آدھا مردہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی انسان مردہ نہیں کہلایا جاتا ہے، زبان گونگ ہو گئی انسان مردہ نہیں کہلا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے کہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان باطینی اعتبار سے اس کی روح ختم ہو گئی تو انسان جسم کے اعتبار سے تو چل رہا ہے، لیکن یاد رکھنا روح کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے۔ آج دیکھو انسان کو، چلتے ہیں دنیا کے اندر لیکن دنیا کو دیکھو، نظر آتا ہے مسلمان نظر آتا ہے لیکن جسم لے کر چل رہا ہے، لیکن وہ جسم اس کا مردہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح مر چکی ہے اور روح کے اوپر کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ کے یہاں آ کر میں نے قرآن کریم پر یہ بات کہی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر حملہ ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں قرآن کریم کو مضبوط سے پکڑنے کے لیے ہمارے مسلمان کو تیار ہو جانا چاہیے۔ واحد کلام ہے جو ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ، یہ کلام اللہ، لیکن مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے، مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ نہ کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پڑھے اور اس کے اوپر محنتیں کریں۔ اگر کلام اللہ کو پڑھ کر، میں اکثر یہ عاجز و فقیر نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن ہندی میں غیروں کو دیا گیا، ہندی میں غیروں کو دیا گیا اور انہوں نے ہندی کے اندر قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کئی زبانوں کے اندر قرآن کو بدلا گیا اور زبانوں کے اندر قرآن کو جب وہ کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا اور جب غیروں کو دیا گیا، کئی ہزار انگریزوں نے اور کئی ہزار لوگوں نے جو ان کے اوپر کئی شبہ تھے، قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج کا مسلمان ہے اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، اندر سے وہ اسلام ختم کر کے بیٹھا ہے، اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے، مردہ نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن سے اس کی جان جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے، روحانیت ختم ہو چکی ہے۔ آج کا پڑھنے والا دیندار ہو کہ غیر دیندار ہو، نظر آتا ہے قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ شعور نظر نہیں آتا ہے، وہ جذبہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات لائی میں نے، اور میں نے بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی کے اندر راتوں کو رویا کرتے تھے۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ راتوں کو روئیں گے اور قرآن کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن شکایت کرے گا، یاد رکھنا، یہ قرآن شاکی ہے، یہ مسجد کے اندر رکھا ہے قرآن، لیکن روزانہ اللہ سے شکایت کرتا ہوگا کہ اللہ، مسجد میں آنے والے لوگ مسجد میں آ کے قرآن بھی پڑھتے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے اور قرآن کو کبھی اٹھانے کے لیے تیار بھی نظر نہیں آتے۔ گھر کے حال کا قرآن کا تو کچھ ہی اور حال ہے۔ گھر کا قرآن تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کتابوں کے اندر ایک دھول کے اندر چیزوں کو رکھ دیا گیا اور سالوں تک کہ وہ سڑ رہا ہے، اور اٹھا کر قرآن کو نعوذ باللہ اٹھا کر کوڑے دان میں ڈالتے تھے۔ مسلمان کو کیا ہو گیا؟ دستور العمل کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک انسان وکالت کرتا ہے، وہ سارے دستور کو، آئین کو پڑھنے کے بعد وکالت کر کے وکیل بنتا ہے، ماہر وکیل بنتا ہے۔ آج کا مسلمان قرآن کو پڑھ کر، یاد رکھنا، اللہ کا بہترین وکیل بن سکتا ہے، دنیا کو چنے چبا سکتا ہے اور دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ بول سکتا ہے، لیکن قرآن کو چھوڑا ہے تو مسلمان نے چھوڑا ہے۔ شکایت ہے تو کسی اور سے شکایت نہیں، مسلمانوں سے شکایت ہے۔ یہ پروگرام ختم النبیین کے اوپر پروگرام، خاتم النبیین کے اوپر پروگرام رکھا گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور میرے سے پہلے والوں کی مثال، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد کی طرح ہے جس نے ایک بہترین گھر بنایا ہو، بنا بیتن، بہترین گھر بنایا ہو، حسین و جمیل بلند و مکان بنایا ہو، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی ہو، ایک اینٹ کی جگہ، ایک اینٹ چھوڑ دی ہو اس نے،
باقی نہیں رکھی، ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، اور کوئی شخص وہاں دیکھنے آئے اس مکان کو، بنگلے کو دیکھے تو بہت خوش ہو جائے، کتنا بہترین بنگلہ بنایا، اور بنگلے کو دیکھنے کے بعد جب ایک جگہ پہنچے کہ ایک اینٹ باقی رکھی تو کیا کہے گا؟ مکان تو بہت خوبصورت بنایا لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا آپ نے، ایک اینٹ چھوڑ دیا آپ نے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہ اینٹ لگ جاتی تو بہترین ہوتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء آئے اور وہ آخری اینٹ میں تھا، اور لگنے کے بعد یوں سمجھو کہ بہترین مکان، خوبصورت ہو گیا مکان۔ وہ آخری اینٹ میں تھا، وہ اینٹ لگ گئی، اب اس مکان کے اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی آ چکی ہے۔ اب آخری اینٹ لگنے کے بعد کوئی اینٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب اینٹ لگاؤ گے تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آج کی دنیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ اینٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں جو میں نے بیچ میں بتلایا، پھر یاد رکھیں، دشمن جو ہے نا وہ مسلمان پر جو کوشش کرتا ہے وہ دلائل کے ذریعے کوشش نہیں کرتا ہے، شک پیدا کر کے کوشش کرتا ہے، وہ صرف شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ حدیث کو لائے گا اور کیا کہے گا؟ حدیث میں یہ بھی تو ہے، اور مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالے گا۔ مسلمان کیا سوچے گا؟ ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے کہہ رہا ہے۔ ان کو کہو کہ دلائل دو، دلائل نہیں دے سکتا ہے۔ ان کو کہو کہ ذرا ہمارے بڑے مولویوں کے پاس چلو تو نہیں چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ مولوی دلائل کے ساتھ بات کرے گا اور یہ شکوک و شبہات ڈال کر انسان کے دماغوں کو خلجان میں ڈال دے گا۔ بس آج جتنی محنت ہو رہی شکوک و شبہات ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، اسلام کے اوپر جو پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے وہ شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ طلاق میں ایسا کیوں ہے؟ عورتوں کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ صرف شک ہی شک، شک ہی شک، شک ہی شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، دلائل سے کوئی باتیں نہیں کی جا رہی۔ ان سے کہو کہ دلائل سے باتیں کرو تو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کی ذہنیت کے اوپر محنت کریں اور اسلام سے ان کو باہر کر دیں۔ باہر کے لوگ بھی مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں، اندر کے لوگ بھی جو مسلمان تھے اب تک کے، لیکن اس نے اپنے آپ پر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہمارے مسلمانوں سے اسلام چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان، آج بھی ہمارا مومن برادر اگر انشاءاللہ اسلام کو پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، انشاءاللہ شکوک و شبہات ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ختم نبوت کا پروگرام ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا پروگرام ہے۔ یہاں سے یہ عہد کر کے نکلیں گے کہ انشاءاللہ اس پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو پکڑیں گے، قرآن کو ان کو لازم کریں گے، اور اپنی زندگی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی قرآن جو وحی ہے، وہی مطلوب کو بھی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، وہی غیر مطلوب کو بھی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ وہی مطلوب اسے کہتے ہیں جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست اللہ کی طرف سے کلام آیا، اور ایک وہی غیر مطلوب وہ ہے کہ جو اللہ ہی کا کلام ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ وہی غیر مطلوب ہے۔ دونوں کو لازم پکڑ کے انشاءاللہ دنیا کے دشمن جو آئے گا ان کو ناک کو چنے چبائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ آج بھی مسلمان اگر کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دشمن زیر زمین ہو کر انشاءاللہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ ہے تو صحیح مسلمان مرد کلندر، پیدا تو ہو، اپنے آپ کے اندر ایمان تو مضبوط کرے انشاءاللہ۔ یہ فتنے ہر دور میں آئے، ہر دور میں مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا۔ جب مسلمان مضبوط ہوا ہے، فتنہ دم دبا کے بھاگا ہے۔ آج بھی مسلمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا، فتنہ انشاءاللہ دم دبا کر بھاگے گا، لیکن آج کا مسلمان پیدا تو ہو، اپنے ایمان پر محنت تو کرے، قرآن پر محنت کرے، اپنے زندگی پر محنت تو کرے انشاءاللہ، اور نیت تو کرے انشاءاللہ، یہ سارے فتنے انشاءاللہ یہاں سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کمزوری ہے، کس کی کمزوری ہے؟ کمزوری ہے تو کس کی کمزوری ہے؟ ہماری کمزوری ہے، اور اس کمزوریوں کو دور کرنے کے انشاءاللہ ہم سب محنت کریں انشاءاللہ۔ جو بات کہی گئی ہے بہت قیمتی باتیں، افراد تھے، لیکن میرا مقصد یہاں پر جہاں آپ کو سنانا تھا،
یہاں سے پیغام بہت دور تک جا رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ لوگ وہاں تک بات پہنچے تو وہ لوگ بھی سنیں اور اپنے عقائد اور قرآن کو مضبوط کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بن جائے گا اور بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں، آج نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، انا آخر الانبیاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں، وانا آخر امتی، اور یہ جو آپ انتم آخر امتی، اور تم لوگ آخری امتی ہو. میں آخری نبی ہوں اور تم کیا ہو؟ آخری امتی ہو. جب آخری امتی ہے تو امتی پر بہت سارا بوجھ بھی ہے، اس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے. ماں باپ نے بہت سارا کام کر کے چلے گئے ہو، محنتیں کر کے چلے گئے ہو، بہت سا خزانہ جمع کر کے چلے گئے ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب بیٹے تمہارے اوپر ذمہ داری آئی، تم سنبھال لینا، اگر تم نے غلطی کی تو یہ خزانہ لٹ جائے گا. تو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے بہت سارا کچھ دیا ہے ہمیں، اگر یاد رکھنا ہم غفلت میں سوتے رہے تو یاد رکھنا یہ خزانہ لٹ جائے گا. یاد رکھنا یہ خزانہ لٹ جائے گا. انتم آخر امتی، ہم آخری امت ہیں، آخری امت نیت کر لے کے انشاءاللہ خزانہ کو لٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، محنت کریں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. دل کو زندہ بنانے کی، دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، روح کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہوگی. تو یاد رکھنا ہمیں ہی کامیابی ملے گی. ہر دور میں فتنے آئے ہیں، اس فتنے کا خاتمہ ہوا ہے. انشاءاللہ اس دور میں بھی جتنے فتنے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اللہ نے چاہا تو ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. ہماری نسلیں کریں گی انشاءاللہ، ہمارے بچے انشاءاللہ خاتمہ کریں گے. یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری امنگ ہے. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، گوبر میں سے پھول نکالنے والی ذات آپ کی ہے. ہم جیسے نکموں کو اس فتنے کے لیے کھڑا کر دے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آج ہم سب مل کر یہ دعا کر دیں. کیا دعا کر دیں؟ کہ اے اللہ ہم جیسے نکموں کو انشاءاللہ اس کے خاتمے کے لیے تیار کر دیں انشاءاللہ. اکبر الہ کا فتنہ اٹھا، مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے خاتمہ کر دیا اس فتنے کا. چنے چبوائے ان کے اور انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا اس خاتمے کو اٹھا کر. تاتاری کا فتنہ آیا، ہمارے اکابر میں غالباً ابن قیم یا ابن کثیر یا میں بھول رہا ہوں، انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا. ابن تیمیہ انہوں نے خاتمہ کر دیا اس کا. آج بھی اگر مسلمان انشاءاللہ زندہ ہو جائے تو خاتمہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. جذبہ تو پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق و جذبہ عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ایک بات میں اب ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ لوگ اکیلے چلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اکیلے چلنے کے بجائے اپنے اکابروں کے مشورے سے چلا کریں اور ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. اکابر سے جڑ کر بہت سا کچھ کام بنتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی ہے. میں تو بہت کمزور ہوں لیکن ہمارے بڑوں کی طرف سے بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر بھی. تو میں کوشش کرتا ہوں، ہمارے حضرت کی طرف سے یہ کہا گیا صاحب کہ اس ذمہ داری کو کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور لوگوں تک جوڑیں تاکہ ان کی زندگی بھی تبدیل ہو. اور ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، وہ ہمارے حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے پاس بیعت ہو گئی. وہ عورت اور بیعت ہونے کے بعد وہ زندگی گزارتی رہی. اچانک موت کا وقت آ گیا. جیسے ہی موت کا وقت آیا تو موت تو آ گئی، دنیا سے چل بسی. کسی نے اسے خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا گزری؟
تو کہا کہ میری زندگی تو ایسی غفلت میں تھی، لیکن جیسے ہی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے شیخ کو، حضرت پیر صاحب کو، اور خواب میں وہ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ میں نے کلمہ پڑھا اور میری روح نکل گئی، اللہ نے اسی کے لیے مغفرت کر دی میری۔ تو بڑوں سے اپنے آپ کو جوڑ دینا چاہیے، بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے ہیں، تو طلبہ پڑھنے کی وجہ سے آج بھی ان بچوں کے لیے میں روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ان بچوں کو جتنی محنت کرتا ہوں، لیکن اللہ تو ہدایت دے دے، تو ہدایت دے دے۔ اسی طرح جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں جتنے احباب ہیں میں ان سے کہوں گا، اگر جو شخص بیعت ہونا چاہے تو بیعت کے کلمات پڑھ لیں، اور اگر بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کی نیت سے کلمات کو پڑھ لیں، اور کسی اللہ والے سے اگر وہ بیعت ہو تب بھی وہ توبہ کی نیت سے وہ کلمے کو پڑھ لیں۔ تو دو زانو ہو کر اگر بیٹھ سکے تو بیٹھ جائے، اور اگر ضعیف ہے، کمزور ہے یا بیٹھ نہیں سکتے، پریشانی ہے، تو 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ بیعت کے کلمات کو پڑھاتا ہوں، جو بیعت ہونا چاہے بیعت ہو جائے، اور اس کے بعد معمولات ہے وہ مجھ سے لے لیں، اور جڑ کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، مجھے بھی ترقی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی ترقی عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ پڑھیے ایک ساتھ، میں بیعت کے کلمات پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھیں کہ آج ہماری توبہ ہو جائے، اس نیت سے پڑھیں۔ اس لیے اگر جو بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت سے پڑھیں، نہیں بیعت ہونا چاہے تو توبہ کی نیت سے، اس نیت سے پڑھیں کہ آج میری توبہ پکی سچی توبہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، من کل ذنب، من کل ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ، واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ جس نے یہ توبہ کی نیت سے پڑھی ہے انشاءاللہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ سے اسی نیت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، اور جنہوں نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے وہ منسلک ہو گئے۔ آگے چل کر وہ نیت کرے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو کسی اکابر سے منسلک ہے انہیں چاہیے کہ اپنے اوراد وظائف کو اور مضبوط کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت ملک حالات میں گزرتا جا رہا ہے، فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت ہمارے دل کے اندر بھی بہت سے فتنے رونما ہیں، ہماری زندگی میں بھی ہزاروں فتنے رونما ہیں، ان فتنوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے، مختصر ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد ہم اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہر شخص اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھو یاد رکھیں، کسی فرد اگر کوئی فرد باہر ہو، ہم اس کا ذکر کریں یا اس کا نام لیں تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ کو بھی بڑا پیار آ جائے گا۔ لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ دیکھو آج میرا نام وہاں لیا جا رہا ہے، آج میرے بارے میں وہاں کہا جا رہا ہے، تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر یہاں بیٹھ کر کریں گے تو اللہ فرشتوں سے بھی کہے گا دیکھو میرا نام اس مسجد میں لیا جا رہا ہے، مسجد قباء میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میرا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے اسی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ درد دل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جتنا ہو سکے درد دل کے ساتھ آواز لگائے۔ گناہ کرنے میں ہم نہیں شرماتے ہیں تو اللہ کا نام لینے میں کیوں شرمائے ہم لوگ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں کھڑے ہو کر مورتیوں کی طرف جب آواز لگائی تو مورتیاں پاش پاش ہو چکی، تو آج ہم اپنے دلوں کے اندر جو مورتیاں ہیں اتنا زور سے اللہ کا نام کا جھٹکا لگائے کہ ہمارے دل کی مورتیاں بھی پاش پاش ہو کر ختم ہو جائے۔ اسی جذبے کے ساتھ، درد دل کے ساتھ گندگی کی طرف زور سے جھٹکا دے تاکہ اس دل کے اندر جتنی مورتیاں ہیں وہ پاش پاش ختم ہو جائے اور اللہ کا نور اس دل میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بچہ جیسے ماں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ماں ماں، اگر کوئی گناہ ہو جائے اتنا پکارتا ہے ماں ماں، تو ماں کو بھی رحم آ جایا کرتا ہے۔ ہم اللہ کو اسی محبت سے آواز لگائیں گے اللہ اللہ، تو اللہ کو پیار آ جائے گا۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ پکاریے اللہ کو، اللہ 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 اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے سامنے اب گڑگڑا کر اللہ سے رونا ہے، مانگنا ہے۔ انسان بہت گنہگار ہوتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزرتی ہے۔ باہر کی دنیا ہماری بہت غفلت والی ہوتی، بہت غفلت والی ہوتی ہے۔ آنکھ سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ، کان سے بھی گناہ، ہونٹ سے بھی گناہ، منہ سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ۔ بدن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ ہمارا گناہ کرتا ہوتا ہے، بوٹی بوٹی گناہ کرتا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس اگر ابھی روح کھینچ لی گئی، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ سچے کہتے ہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ میرا رب اگر ہمیں پکار بلا لینا، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کفار کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کتنی بڑی بدنامی ہے، کتنی بڑی بدنامی ہے۔ وہ کفار کہیں گے آگے بڑھ کر، ہم تو کافر تھے اس لیے جہنم میں ڈالا گیا، تم کو تو کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، آج اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کتنے بڑے پاپی و مجرم ہیں۔ آج ہمیں کتنا رونا چاہیے اللہ کے سامنے، کتنا رونا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے۔ تنہائی میں بھی رب کو ناراض کیا، کتنا کھلاتا ہے، کتنا پلاتا ہے، کتنا احسان ہے رب کا، کتنا احسان ہے۔ بہت کریم رب ہے، بہت پیارا رب ہے، بہت اچھا رب ہے۔ اتنے پیارے رب کو اتنا ناراض ہم کر کے بیٹھے ہیں، اتنے پیارے رب کو اتنے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں، کتنے سارے گناہ کر کے بیٹھے ہیں۔ آ جاؤ اپنے رب کو آج پکار لو، آ جاؤ اپنے رب کو آج منا لو، آ جاؤ اس در کے سامنے مانگو جس در سے کوئی خالی نہ لوٹا ہے۔ ماں جب میری سن لیا کرتی ہے تو رب کیوں نہیں سنے گا؟ ماں سے میں کہتا ہوں ماں 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 کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ رب 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 پکارنے والے کے سامنے رب کیوں نہیں آواز لگائے گا، رب کیوں نہیں سنے گا؟ آج اسی رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ ضرور ہماری سنے گا۔ آؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے دل کی آرزو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ رونا نہ ہے تو رونے والی آواز بنائیں۔ اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہے، تڑپنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ، او پیارے رب، او پیارے اللہ، او پیارے اللہ،
پیارے اللہ جی دیکھ لے اس مسجد کے اندر، دیکھ لے گنہگار پاپی مجرم سب بیٹھے آ کر ایک ساتھ بیٹھے، مولا کچھ نہیں، دامن خالی، جولی خالی ہے، کہاں جائے کدھر جائے، سارے در خالی ہے۔ فقیر کسی کے در پر آواز لگاتا ہے، سامنے والا در کھول کر، دروازہ کھول کر ایک سکہ بھی دے دیا کرتا ہے، روپا بھی اٹھا کر دے دیا کرتا ہے۔ اللہ اس فقیر، اس مالدار، اس فرد کو نوازنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے مولا۔ آپ کا در تو یا اللہ ایسا در ہے کہ اگر یہاں در کھٹکھٹایا جائے تو 1 روپے کا سوال تو کیا لاکھوں کروڑوں مل سکتے ہیں مولا۔ ٹوٹے رشتے تو جوڑ دیتا ہے، جو رب پر بات چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ اے رب کریم، اسی کروڑوں دینے والے رب کے پاس آ کر یہ اپنی جھولی کو پھیلائے ہے مولا، ان کی آہوں کو دیکھ لے مولا، ان کے تڑپنے کو دیکھ لے مولا، ان کے رونے کو اور گڑگڑانے کو دیکھ لے مولا۔ انہیں کیا چاہیے مولا؟ یہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر تڑپ گئے ہیں مولا، یہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر آج مچل گئے ہیں مولا۔ انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ رب ناراض ہو چکا ہے، آج تک رب کو نہیں منایا جیسے منانا چاہیے تھا۔ اللہ آپ کے علاوہ کون ہے مولا؟ ماں سن لیتی ہے مولا، ماں بہت پیاری ہوتی ہے مولا۔ ماں کے دل میں آپ نے کیسا مادہ رکھا ہے مولا؟ جب ماں کے دل میں ایسی محبت کا مادہ رکھنے والی ذات آپ ہی کی ہے مولا، آپ کے محبت کا عالم کیا ہوگا مولا؟ آپ تو کہتے ہیں میں تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ماں جب رحم کر لیتی ہے کہتے ہیں نا ماں تو ماں اپنے منہ سے نوالا نکال کر ہمارے منہ میں رکھ دیا کرتی ہے مولا، ہمارے منہ میں رکھ دیا کرتی ہے مولا۔ آپ کو اللہ ہم پکار لے مولا، ہمارے دل کی گندگی نکال کر آپ نور کو دے سکتے ہیں مولا۔ اللہ آ جائیے کمزور بندے کو دیکھ لیجئے مولا۔ بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں اس کی نگرانی زیادہ کیا کرتی ہے مولا۔ میں نے دیکھا ہے مولا، بہت سے اسٹیشنوں پر دیکھا ہے، بہت سی جگہ پر دیکھا ہے، جو بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے ماں بار بار پلٹ کر اس بچے کو دیکھا کرتی ہے مولا۔ لوگوں میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں، آپ کی نگاہ بہت ضرورت ہے مولا۔ آپ نے ہمیں پلٹ کے نہ دیکھا تو کوئی آئے گا ہمارے ایمان کو چھین کے نہ چلا جائے مولا، ہماری نسلوں کے اندر سے کوئی ایمان چھین کے نہ چلا جائے مولا، ہمارے بچوں میں کوئی ایمان چھین کے نہ چلا جائے مولا۔ او پیارے رب آ جا، مدد کر دیجئے مولا، دیکھ لیجئے مولا، کمزوریوں کو دیکھ لے مولا۔ اس مجمع کو ایک نظر، یہ رو رہا ہے مولا، یہ تڑپ رہا ہے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے مولا، ان کے مچلنے کی لاج رکھ لے مولا۔ اللہ کہاں جائے کدھر جائے مولا، کس کو کہے مولا۔ اللہ کل قیامت کا منظر بھی کیسا منظر ہوگا مولا۔ سب اللہ آپ کے قیامت کے دن یا اللہ سب نفسی کے عالم میں ہوں گے مولا۔ ایک نبی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا ہوں تمہاری، تم جاؤ دوسرے نبی کے پاس۔ وہ دوسرے کے پاس بھیجیں گے، وہ نبی تیسرے کے پاس بھیج دیں گے، تیسرا نبی چوتھے نبی کے پاس بھیج دیں گے، کہیں گے نفسی میرا حال تو یہ ہے کہ میرا خود کا حال کہ میں نے گناہ کر دیا تھا، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک نبی آخر میں کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ، محمد سے جا کر کہو، محمد تمہاری کچھ سن لے گا۔ جیسے ہی سارے لوگ تڑپ کر مچل جائیں گے کہ کوئی کندھے تک، کوئی یا اللہ پیٹھ تک، یا اللہ کوئی یا اللہ نیچے ناف تک کے پسینے میں شراب اور ہوگا، کوئی پیر تک پسینے میں شراب اور ہوگا، کوئی یا اللہ سر تک پسینے میں شراب اور ہوگا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول سے آ کر کہیں گے اللہ کے رسول ایک نظر ڈال دے، اب تو دیکھو کوئی نہیں ہے ہماری سننے والا۔ محمد سجدے میں گر جائے گا، محمد تڑپ جائے گا، اتنا روئے گا کہ آخر میں اللہ آپ پکار کر کہیں گے
سر اٹھاؤ، مانگو تو صحیح، کیا مانگتے ہو؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ محمد اتنا نہ رہو۔ محمد سر اٹھائے گا۔ سر اٹھانے کے بعد سامنے فاطمہ کھڑی ہوگی، سامنے عائشہ کھڑی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہیں گے، حسن اور حسین کھڑے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دے، عائشہ کو معاف کر دے، حسن حسین کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہیں گے میرا نبی امتی 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 امت۔ ہم جیسے نکمل کے لیے روئے گا میرا، ہم جیسے نکمل کے لیے روئے گا میرا نبی۔ اللہ 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 ہمیں صحیح سمجھ دے دے مولا، صحیح سمجھ دے دے مولا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا صحیح امتی بنا دیجئے مولا۔ اللہ کچھ کر دیجئے مولا، زندگی اب بدل دیجئے مولا۔ بہت کمزور زندگی، آپ کے مدد کے بغیر نہیں بڑھ سکتے ہیں مولا، آپ کے مدد کے بغیر نہیں بڑھ سکتے مولا۔ جو آیا جس طرف آیا ہمیں دھکے دے کر چلا جاتا ہے مولا، جیسا چاہے استعمال کر کے چلا جاتا ہے مولا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ ملک اللہ کہیں اور کٹگرے میں جا کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے ہمیں تیار کر دیجئے مولا، ہمیں تیار کر دیجئے مولا، ہمیں قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ جتنے لوگ پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار شفا کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، گھر کے اندر حالات کو دور فرما دیجئے اللہ۔ قرآن کا عاشق بنا دے، نبی اسلام کا دیوانہ مستانہ بنا دے، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ قرآن اللہ کل قیامت کے دن کہیں آپ کے سامنے شکایت نہ کرے، اس سے پہلے ہمیں تیار کر دیجئے مولا۔ قرآن کی شکایت سے اللہ ہمیں بچا لیجئے مولا، اور قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں دھیان، خشوع و خضوع اللہیت نصیب فرما دیجئے مولا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا دیجئے مولا، ہم سب کو قبول فرما لے۔ دینی ذوق، دینی شوق عطا فرما دیجئے، دینی جذبہ عطا فرما۔ ایسے پروگرام میں دوڑ بھاگ کر جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ جو لوگ ایسے پروگرام کو سجاتے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما لیجئے، انہیں ہمت و قوت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈر کر بیٹھنے والا نہ بنا، یا اللہ انہیں جمنے والا بنا دیجئے مولا، انہیں جمنے والا بنا دیجئے مولا، آگے بڑھنے والا بنا دیجئے مولا۔ ان کے دلوں میں ہمت و قوت پیدا فرما دیجئے مولا، ان کے دل کو بھی منور بنا دیجئے مولا۔ ایسا منور کر دیجئے کہ جتنا پروگرام کریں تو اس سے زیادہ یا اللہ ان کی زندگی پیاری زندگی ہو مولا، ایسا بنا دیجئے مولا۔ سب کو قبول فرما لیجئے مولا، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے لے کر قبول فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے اللہ، ظلم بڑھتا جا رہا ہے اللہ، مظلوم کی مدد فرما دیجئے مولا، اور اس الیکشن کے اندر یا اللہ جو خیر ہو اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیجئے مولا، خیر ہی خیر عطا فرما دیجئے مولا۔ یا اللہ بد سے اللہ حفاظت فرما دیجئے مولا، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کون ہے مولا۔ اللہ خیر کا راستہ کھول دیجئے مولا، خیر کے راستے کھول دیجئے مولا۔ مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم، آمین۔